الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم موقر علماء کرام اور معزز سامعین اعظام، دین اسلام کا منبع اور سرچشمہ وحی الہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، خواہ وہ وحی الہی قرآن کی صورت میں ہو یا سنت رسول اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وحی الہی اور دین اسلام لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی خود ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی مقدس جماعت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، تعلیم اور تلقین کے لیے منتخب فرمایا۔ صحابہ کرام کا اسلام میں ایک خاص مقام ہے، یہ ایک مقدس جماعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام امت کے درمیان اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ایک واسطہ ہے۔ اس واسطے کے بغیر نہ امت کو قرآن کریم ہاتھ آ سکتا ہے اور نہ ہی رسالت اور اس کی تعلیمات۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دنیا کی ہر چیز حتیٰ کہ اپنی آل اولاد اور جان و مال سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اپنی جان قربان کر کے دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلانے والے صحابہ کرام ہی ہیں۔ محترم حضرات، قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کا بیان ہے، چنانچہ جہاں ایک طرف والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر ان کے لیے رضا و خوشنودی کا پروانہ عطا کیا، تو وہیں اعدت لهم جنات تجری تحتها الانہار کے ذریعے ان کے لیے ہمیشہ ہمیش کی جنت کی خوشخبری عطا فرمائے۔ کبھی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا کے ذریعے ان کے ایمان کو معیار ہدایت قرار دیا، تو کبھی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی کے ذریعے ان کو نور نبوت سے استفادہ کے لیے منتخب کیے جانے کا اعلان کیا، کہیں اولئک هم الصادقون کے ذریعے ان کی سچائی کا اعلان کیا، تو کہیں اولئک هم المفلحون کے ذریعے ان کی کامیابی کا پروانہ جاری کیا۔ اسی پر بس نہیں، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں صحابہ کرام کے بارے میں رہنما ہدایات امت کو عطا فرمائے ہیں۔ چنانچہ جہاں ایک طرف اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی کے ذریعے انہیں ہر طرح کی جرح سے بالا تر قرار دیا، تو وہیں دوسری طرف فمن احبهم فبحبی احبهم کے ذریعے صحابہ سے محبت کو حب رسول کا جزو قرار دیا۔ مصطفیٰ پر فدا سب صحابہ، با وفا سب صحابہ، خوش ادا دل ربا سب صحابہ، عاشق مصطفیٰ سب صحابہ، آسمان نبوت کے تارے وہ ہدایت کے روشن مینارے، مقتدا مہتدا سب صحابہ، رہبر و رہنما سب صحابہ۔ معزز سامعین، قرآن آیات اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نچوڑ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین علم و عمل کے پیکر تھے، اخلاص و للہیت کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، تقویٰ اور پرہیزگاری میں سب سے آگے تھے، اخلاق و کردار میں بے مثال تھے۔ اس لیے صحابہ کرام سے محبت رکھنا اور تعظیم کرنا اس امت کا حق ہے۔ اس کے برخلاف صحابہ کو برا کہنا، ان کی تحقیر کرنا، ان سے بغض و عداوت رکھنا، یہ در حقیقت اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرنا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتهم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں تو تم ان سے کہو اللہ کی لعنت ہو تمہارے برے فعل پر، نگر توہین پیغمبر نبن شاتم صحابہ کا، نگر توہین پیغمبر نبن شاتم صحابہ کا، اسی سے کفر پھیلے گا، یہی ہے کفر کے عالم۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔